بھائی نے پوچھا کہ 10 تولہ سونا ہے تو 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ ہوگی یا ٹوٹل پر ہوگی جتنا آپ کا مال ہوتا ہے. یہ 7.5 تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، بس یہ اس کے حساب کرنے کا ایک اعلیٰ ذریعہ مقدار نصاب ہے. اور جب آپ کا ثابت ہو جائے کہ کم از کم 7.5 تولہ تو ہے تو سمجھ لیں زکوٰۃ ہو جائے گی. یہ تو ہو جائے گی یس. اب کتنے مال پر دینی ہے؟ ٹوٹل مال کے اوپر جو مال زکوٰۃ کہلاتا ہے، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، اس کے اندر پرائز بانڈ وغیرہ سب، یہ سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ، شیئرز وغیرہ آ جاتے ہیں. اور مال تجارت یعنی جس مال کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا ایسا میٹیریل کہ جس سے آپ کو پروڈکٹ تیار کر کے آگے سیل کریں گے، یہ بھی مال تجارت ہوتا ہے. ان سب کو ٹوٹل کرنے کے بعد پھر یہ کہ باقی اور بھی شرائط ہوتی ہیں، اس پہ ٹوٹل مال پر زکوٰۃ بنے گی. 52.5 تولہ چاندی یہ بھی ایک نصاب ہے، اور ایسا شخص پہ یقیناً قربانی بھی واجب ہوگی. اور یہ چونکہ خود مالک نصاب ہے، یہ غنی کہلائے گا، تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے. اور اس طرح کے جملے کہنا کہ روزے معاف کروانے گئے، نماز گلے پڑ گئی، اگر یہ حقارت کے ساتھ کہا جائے، مذاق اڑاتے ہوئے کہا جائے، تو یہ بالکل مطلب فقہا کے قول کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مفاہیم ذہن کے اندر یہ نہیں ہوتے، اس کا اصل مفہوم نہیں ہوتا، مذاق اڑانا بھی مقصود نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بار بار سن کے جملے دماغ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو بعض اوقات فی البدی بغیر ارادی طور پر مذاق اڑانے کا قصد ارادہ بھی نہیں ہوتا، اس قسم کے جملے نکل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ پہلے کے مقابلے میں کم قبیح ہیں، لیکن اس پر بھی احتیاطاً یہی کہا جائے گا کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں. لیکن بہرحال دونوں کے اندر سختی اور نرمی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہوگا. لیکن اگر سختی نہ کی جائے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اچانک نکل گیا تھا پھر بھی اتنی سختی، یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے. کیونکہ اگر نرمی اور سختی کا فرق لوگوں کے درمیان بار بار ذکر کیا جائے تو ہر شخص سختی سے کہنے کے باوجود بھی، یعنی غلط نظریے سے کہہ کر بھی اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں سرخرو کرنے کے لیے کہے گا میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اور اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے فقہائے کرام بعض اوقات ایک ذرا نرم چیز پر بھی سخت حکم لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سختی کو دیکھ کر اس نرمی کی طرف نہ آئیں، اور نرمی کی طرف آنے کے بعد کبھی حقیقی کفر تک ہی نہ پہنچ جائیں. تو یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ فقہا نے احکام جاری کیے ہیں، ان کے ہمیں فالو کرنا چاہیے.